بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف علی زرداری کو نشانے پر رکھ لیا گیا ہے، اس بات کا آئیڈیا اس کو ہو گیا ہے اور تمام کے تمام حربے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بچت ممکن نہیں لگ رہی، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جس طریقے سے ٹریپ کیا گیا ہے اور جو کارڈ میں نے کھیلے تھے الٹا گلے پڑ گئے۔ دیکھیں، یہ پورا ایک گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اس وقت جو سین بنا ہے، آپ ذرا سوچیں، اتنا یہ شریف خاندان، زرداری خاندان کے لیے تباہ کن ہو گیا ہے۔ انہیں آئیڈیا ہی نہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے، ہم اپنا یہاں پر بندوبست کر لیں گے، معاملہ سیدھا کر لیں گے، ہماری یہاں پر بچت ہو جائے گی، لیکن یہ الٹا اب ٹریپ ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے ٹریپ ہوئے ہیں کہ یہاں سے نکلنا اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ پہلے جو کارڈ کھیلے گئے، اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو بات کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کام کرنا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت مشن ہے، ٹاسک ہے، وہ تو بڑا کلیئر ہے۔ اس کے اندر تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ملکی مفاد کے اندر ہم نے 28ویں ترمیم کروانی ہے، 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن جو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، یہ اب بالکل بھی اس پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن راتوں رات اچانک کیا ہوا، اچانک سے، کہ آصف علی زرداری سرنڈر کرنے پر مجبور کر گیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب آپ اس کو پورا سین کو سمجھیں۔ ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس جو 2-3 پولیٹیکل کارڈز تھے، 2-3 جو ان کے پاس سیاسی کارڈز تھے، انہوں نے یہ کھیلنے شروع کر دیے۔ اب آصف علی زرداری نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس کو ڈیلے کیا، ڈیلینگ ٹیکٹکس۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ جو بھی کام یہ لوگ کرتے ہیں، اگر تو انہوں نے عوام کے لیے کرنا ہے تو اس کو ڈیلے کر دیں گے، اس کو کمیٹیوں کے اندر ڈال دیں گے اور اتنا ڈیلے کریں گے کہ گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی، اور گورنمنٹ جانے کے بعد پھر یہ شور مچائیں گے کہ ہم نے فلانی کمیٹی بنائی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، لیکن سسٹم کے اندر مسئلہ آ گیا، یہ ہو گیا، سسٹم ہینگ کر گیا، وہ ہو گیا، اور اب ہماری گورنمنٹ کو نکال دیا گیا۔ اس طرح کی بہانے بازی۔ لیکن اگر یہ کوئی کام اپنے مفاد میں کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ میں کرنا ہے، ایسے ٹھک کر کے یہ پاس کر لیں گے۔ اب کیونکہ یہ 28ویں ترمیم عوام کے مفاد میں ہے، عوام کے انٹرسٹ میں ہے، اس لیے ان کی جانب سے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیا گیا، نمبر 1۔ پھر انہوں نے کھیلا ہے ایک اور پولیٹیکل کارڈ۔ وہ جو پولیٹیکل کارڈ کھیلا گیا ہے وہ اصل میں بلاول کی جانب سے کھیلا گیا۔ بلاول کو لانچ کیا گیا اور انہوں نے ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ، دیکھیے یہ نون لیگ اس کے اوپر بڑا کام کرتی۔ نون لیگ پچھلے تقریباً 40 سال سے اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے، اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی نقطے کے اوپر، کہ ہم نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا ہے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کیا؟ آپ اس کو سمجھیں مثال سے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے، ہاٹ لائن لیتا ہے اور وہ بات کرتا ہے اور وہ نام لیتا ہے، اور مجھے کیوں نکالا، یا مجھے فلانے نے یہ کیا وہ کیا، جرنیلوں کے نام لینا، یہ باتیں کرتا ہے۔ شہباز شریف آ کے تھوڑا بہت اس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، تھوڑا بہت اس کے اوپر آ کے سافٹ لائن لیتا ہے۔ تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، دونوں بھائی مل کے ایک پلان کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت۔ بالکل اسی طریقے سے گڈ کاپ بیڈ کاپ اب آصف زرداری نے اور بلاول نے کھیلنا شروع کی۔ آصف زرداری نے سافٹ لائن لی اور بلاول کو میدان میں اتار دیا، اور گلگت کے اندر اس نے ایک تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی ناگوار گزری بات۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لائے بھی، آپ کے نخرے بھی اٹھائے، آپ کو ووٹ بھی دلوائے، آپ کے لیے فارم 47 بھی بنائے، آپ کے لیے سیٹیں بھی مینج کریں، پھر آپ کی گورنمنٹ بھی بنائے، پھر آپ کو اقتدار بھی دلائے، اور جب آپ سے کوئی کام لینا ہو پھر آپ دوڑ جائیں، بھاگ جائیں، پھر آپ 2 نمبری کریں، پھر آپ دھوکے سے کام لیں، منافقت کریں، عیاری کریں، مکاری کریں۔ تو یہ کام کیا گیا۔ اب جب کہ ان سے یہ کام کیا گیا ہے، یہ ان کو کہا گیا ہے، تو انہوں نے یہ آگے سے اس طرح کے حربے ہتھ کنڈے، بلاول سے جب حملہ کروا دیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ بالکل سیدھی ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب کسی کی نہیں سنی جائے گی،
اور اب دو ٹوک انداز میں بات ہوگی، دو ٹوک انداز میں کام ہوگا، اور ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو اس وقت مطمع نظر ہے، اس کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا۔ جب بلاول نے حملہ کیا تو سب سے پہلے بلاول کو نشانے پر رکھ لیا گیا، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کو نشانے پر رکھ لیا گیا، اور سب سے پہلا جو گرین سگنل گیا راتوں رات اسی طرح سے ان کے اندر چینج آیا۔ ایسے ہی نہیں راتوں رات یہ جھکنے پر مجبور ہو گئے، سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہوا کیا؟ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نیب کو یہ گرین سگنل مل گیا کہ اب اگر آپ نے یہ والا کام نہ کیا تو آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز، فائلیں، لوٹ مار کی یہ تمام چیزیں کھول دی جائیں گی۔ ان کو پتہ لگ گیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کرپشن کی فائلیں کھل گئیں، کرپشن کی لوٹ مار کی فائلیں کھل گئیں، ہمارا تو یہاں پر برا حشر ہو جائے گا، یا تو ہمیں جیلوں میں سڑنا پڑے گا، جیلوں میں جانا پڑے گا، احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں لوٹ مار کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ اب دونوں آپشن ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ نہ یہ جیل کاٹنا چاہتے ہیں، نہ یہ جیل کاٹ سکتے ہیں، اور دوسری آپشن جو کہ پیسے واپس کرنا، نہ یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں میں پھنس گئے، ٹریپ ہو گئے۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، تو ان کے پاس اب اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں کہ یہ سرنڈر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے راتوں رات اچانک سے یہ تبدیلی آئی ہے، یہ ایک چینج آیا ہے، اور آصف علی زرداری نے باقاعدہ طور پر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ایوان صدر میں کیا ہے، آج ہے تو کل نہیں، آخر کار ایک نہ ایک دن تو ایوان صدر سے جانا ہے۔ 2 سال ہو گئے، جتنے سال ہو گئے پیچھے 2 سال رہ گئے، لیکن جیل کے اندر رہنا اور لوٹ مار کا پیسہ واپس کرنا یہ نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایوان صدر کی قربانی دے دیں گے اور ایوان صدر سے نکل جائیں گے، دبئی روانہ ہو جائیں گے، دبئی فرار ہو جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے۔ یہ ان کے لیے آپشن قابل قبول ہے، یہ اس آپشن کے اوپر تو کام کر سکتے ہیں، اس آپشن کے اوپر تو چل سکتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کے لیے، شریف خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے یہ آپشن کہ آپ کا پیسہ واپس آ جائے، آپ سے پیسہ لیا جائے، احتساب کیا جائے، حساب کتاب کیا جائے، آپ کی لوٹ مار کا حساب کتاب کیا جائے، یہ ان کے لیے آپشن قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آصف علی زرداری نے اب سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، میں سرنڈر کر کے استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، اپنا سارا کچھ سرنڈر کر کے میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں، میں خود جا کے بذات خود یہ استعفیٰ دے دوں گا اور میں سرنڈر کر دوں گا، لیکن میں کسی صورت اپنا مال واپس کرنے کے لیے، احتساب کروانے کے لیے، جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ اس نے بلاول کو بھی مشورہ دے دیا کہ میں تو بھاگنے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا تیاری کرو، بندوبست کرو، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، کرپشن لوٹ مار کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہوا راتوں رات، یہ تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔